حاضرین اکرام السلام علیکم۔ موجودہ صورتحال کو ہم کیسے اور کیوں کر اطمینان بخش کہہ سکتے ہیں؟ تمام اشیاء ضروریہ بالخصوص اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اور اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ ایک ہی مارکیٹ میں ایک جیسا کاروبار کرنے والے دکانداروں نے ایک جیسی اشیاء کے نرخ اور ایک دوسرے سے مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اور دیگر متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ بعض دکاندار بڑے ہی چالاک ہیں، محاسبہ کرنے والے اداروں کے متعلقہ حکام کے گھر اتنا کچھ پہنچا دیتے ہیں کہ ان کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرات تک نہیں ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے ریسٹورانوں میں حتیٰ کہ ڈھابوں پر ملنے والی چائے اور کئی دیگر کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں کہ کل کے متوسط طبقے کے لوگ جو موجودہ حالات میں غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ چکے ہیں، صرف منہ میں پانی لیے بغیر کھائے پیے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص ظلم کی انتہا پر اتر آیا، بس پیسہ کمانے اور پیسہ بنانے میں مصروف ہے، چاہے ایسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ انسانیت نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی۔ قومیں ہمیشہ ایک ڈسپلن کے تحت چلتے ہوئے ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ بھیڑ بکریوں جیسی زندگی گزارنے والی قومیں جلد اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں، کیونکہ بھیڑ بکریوں کو ہانکنے والا چرواہا انہیں جس جانب ہانکتا ہے اسی طرف چل پڑتی ہیں، چاہے آگے کوئی کھائی کیوں نہ ہو۔ مگر ایک ڈسپلن کے تحت چلنے والی قوم اپنے لیے راستے خود بناتی ہے، اور اسے ہر عمل کا پورا ادراک ہوتا ہے، فہم و فراست اور عقل و دانش رکھتی ہیں۔ ایسی قومیں ایک صاف ستھری زندگی اور ایک فلاحی معاشرے کے لیے جو پیرامیٹر وضع کرتی ہیں، ہمارے یہاں ان کا دور دور تک کوئی وجود ہی نظر نہیں آتا۔ انصاف کی فراہمی تو اب ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ عوام ہر لحاظ سے اب مایوس ہو چکے ہیں۔ کوئی ایک مسئلہ ہو تو انسان بات کرے، یہاں تو مسائل ہی مسائل گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں۔ صورتحال بگڑی ہوئی صورت کو کوئی بہتر کرنے کی صحیح تو دور کی بات کوئی سوچتا تک نہیں۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہو تو آوے سے نکلنے والا مٹی کا ہر برتن ٹیڑھا میڑھا اور بدصورت و ناقص ہوا کرتا ہے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک سب نے نہ سدھرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ عوام کی باتیں منوانا حکومت اور حاکم وقت کے گوش گزار کریں۔ عوامی حلقوں کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ سر عام نوکریاں بک رہی ہیں، کمیشن مافیا پہلے سے زیادہ فعال ہے۔ ماضی کے وہ سارے عوامل اور امور مملکت جن کی ہمیشہ نفی کی جاتی رہی اور جن پر موجودہ حکمران نے کھل کر کئی بار انگلی اٹھا کر انہیں غلط قرار دیا تھا، آج وہی کام اور وہی غلطیاں پوری شد و مت کے ساتھ دہرائی جا رہی ہیں۔ نہ انہیں کوئی روکتا ہے اور نہ ہی ان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ ہم اپنے ناظرین اور حلقہ نیابت کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میاں، استحکام معیشت اور ملک کی قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ایسا منظرنامہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، جیسا کہ اب ایک دردناک منظر سب کے سامنے ہے۔ تبدیلی تو ضرور آتی ہے، مثبت ہو یا منفی، ماضی کے مقابلے میں بہتر صورتحال لانے کے لیے تبدیلی کے نعرے کا ساتھ دیا گیا۔ بدقسمتی سے بہتر تبدیلی نہ آ سکی، بلکہ صورتحال مزید بگڑ گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں کوئی بہتر تبدیلی دیکھیں۔ زندہ قومیں ہمیشہ نئی امید، امنگ اور آرزو کے ساتھ آگے کا سفر طے کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، قوم کو ضرور کوئی ایسا لیڈر ملے گا اور جلد ملے گا جو صورتحال کے ساتھ ساتھ صورت مستقبل کو بھی سنوار دے گا، اور پھر قوم ماضی اور حال کے سارے عذابوں سے چھٹکارا پا کر نئے عزم اور ولولے کے ساتھ اپنے آنے والے حال کو خوشحال اور مستقبل کو درخشاں بنانے میں کامیاب و کامران ہو کر اپنی نئی تاریخ رقم کر دے گی۔ فی الحال صبر، اور صرف صبر کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ قوموں کی اپنی بھی تو بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں جن کا انہیں بہرحال عذاب جھیلنا ہی پڑتا ہے۔ باقی کیا سناؤں اور کہاں تک سناؤں، ہزاروں ہیں شکوے، میں کیا بتاؤں۔ رہی بات صورتحال کی تو وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ دعا کریں کہ یہ صورتحال اچھی ہو جائے تاکہ کوئی بے حال اور بدحال نہ رہ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔